تو طلاق کو فقہا نے آسانی کے لیے دو طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے، طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ پھر طلاق بائن کو بھی آگے دو طرح سے کیٹیگرائز کیا۔ تو عدت کے اندر ایک طلاق کے بعد دو طلاق کے پاس شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس میں زیادہ حق جو فائق ہے وہ شوہر کا ہے، بیوی کا نہیں، یعنی بیوی اسے رجوع سے روک نہیں سکتی۔ ایک طلاق دی، اس نے رجوع کر لیا، تو اب یہ ایک طلاق ساری زندگی کے لیے ویلڈ ہے۔ اب جب بھی زندگی میں کبھی کوئی طلاق دے گا تو وہ سیکنڈ کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عدت نہیں۔ جب عدت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے رجوع بھی نہیں، اور رجوع عدت کے اندر ہوتا ہے نا، تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس میں عدت نہیں ہے۔ خلا میں تو وہ مال چھوڑتی ہے، حق مہر واپس کرتی ہے، یہ تفریق میں حق مہر نہیں واپس کرتی۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ تزئین و آرائش کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو لگا لی، ٹھیک ہے، میک اپ کر لیا، سرما لگا لیا، زیورات پہن لیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بیوی اس کے اوپر مطلقاً حرام ہے۔ فقہی اعتبار سے مختلف فی ہیں، مختلف فقہوں میں مختلف آراء ہیں، ان میں اس قسم کی سختی وہ درست نہیں۔ اب جیسے فقہ حنفی میں کورٹ میرج جائز ہے، گھر سے لڑکیاں بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے۔ اب باقی تین ائمہ کے نزدیک وہ باطل ہے، نل اینڈ وائڈ ہے۔ اب وہ فتویٰ دے دی کہ یہ ساری تو ہاں، اگر 6 ماہ تک اس کا شوہر اس سے رابطہ نہیں کرتا تو ایک خاتون کورٹ میں جا کے کیا کر سکتی ہے، دعویٰ دائر کر سکتی ہے فسخ نکاح کا۔ امام مالک کے نزدیک 1 سال کے بعد کر سکتی ہے، 1 سال مناسب ہے۔ یعنی بینونت صغریٰ کے بعد ایک طلاق شوہر نے دی، رجوع نہیں کیا، یا 2 طلاق دی، رجوع نہیں کیا، اب اس کے بعد کیا ہے کہ عورت جدا ہو گئی۔ اب عورت نے نکاح کر لیا بینونت صغریٰ کے بعد کسی اور مرد سے، تو اب کیا وہ واپس اپنے شوہر کی طرف آئے گی تو پچھلی طلاق کاؤنٹ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو سیدھا جس کے اوپر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس ختم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب طلاق کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ طلاق رجعی سے مراد وہ طلاق ہے کہ جس میں شوہر کے پاس، خاوند کے پاس رجوع کا حق ہوتا ہے، اور طلاق بائن سے مراد ایسی طلاق کہ جس سے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، یعنی سپریشن ہو جاتی ہے۔ تو طلاق کو فقہا نے آسانی کے لیے 2 طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے، طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ پھر طلاق بائن کو بھی آگے 2 طرح سے کیٹیگرائز کیا، ایک کو بینونت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک کو بینونت کبریٰ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی طلاق بائن بینونت صغریٰ ہے کہ جس میں دوبارہ نکاح کا آپشن ہوتا ہے، اور بینونت کبریٰ یعنی بڑی جدائی، بڑی سیپریشن سے مراد یہ ہے کہ ایسی طلاق یا ایسی طلاق بائن کہ جس میں دوبارہ نکاح کی آپشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو طلاق رجعی کو انہوں نے ڈیفائن کیا اس طرح سے کہ وہ طلاق جو صریح الفاظ سے ہو یا کنائے کے الفاظ سے ہو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ طلاق صریح الفاظ سے بھی ہوتی ہے، طلاق کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، اشارے کنائے کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، کہ جیسے کسی کو کہنا کہ بھائی، مطلب بیوی کو کہنا کہ تم اپنے ماں کی طرف چلی جاؤ، یا میری طرف سے تم فارغ ہو، یا ہمارا معاملہ ختم صحیح۔ تو صریح طلاق ہو یا کنائے سے ہو، دونوں صورتوں میں طلاق رجعی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ طلاق پہلی ہو یا دوسری ہو پھر طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اگر وہ طلاق تیسری ہے تو پھر وہ طلاق رجعی نہیں ہوگی، یعنی پہلی طلاق کے بعد خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، دوسری طلاق کے بعد خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، تیسری کی بات نہیں ہے۔ طلاق رجعی سے مراد پہلی اور دوسری طلاق ہے، تیسری طلاق وہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یعنی صرف نکاح ہے، رخصتی نہیں، تو ایسی صورت میں ایک طلاق بھی طلاق بائن ہوتی ہے، وہ طلاق رجعی نہیں ہوتی، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو پھر ایک طلاق بھی طلاق بائن ہوگی، یعنی اس سے وہ سیپریشن ہو جائے گی۔
اسی طرح سے خلا جو ہے وہ بھی بائن ہے، یعنی خلا سے بھی سیپریشن ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ خلا کی صورت بھی طلاق بائن کی صورت ہے۔ الطلاق مرتان، سورہ بقرہ میں ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو معروف طریقے سے روک لے یا پھر اچھے سے رخصت کر دے، یعنی 2 طلاق کے بعد آپشن ہے، روک سکتا ہے 2 کے بعد بھی، تو اس لیے اس کو ہم طلاق رجعی کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، تو طلاق یافتہ عورتیں کیا کریں؟ اپنے آپ کو 3 مینسز تک روکے رکھیں۔ اور آگے چل کے کیا کہا گیا؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اب یہ 3 ٹائم پیریڈز، یہ عدت ہے، اس عدت کے اندر ان کے شوہروں کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو لٹا سکتے ہیں اگر وہ آپس میں اصلاح چاہتے ہیں، یعنی ان کے شوہروں کو رجوع کا حق حاصل ہے عدت کے اندر۔ تو عدت کے اندر 1 طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس میں زیادہ حق جو فائق ہے وہ شوہر کا ہے، بیوی کا نہیں، یعنی بیوی اسے رجوع سے روک نہیں سکتی، پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد۔ جی، تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ اگر طلاق اس طرح سے ہو کہ 3 طلاق مکمل ہو جائیں تو پھر وہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے، وہ طلاق بائن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 1 طلاق ہو یا 2 طلاق ہوں، اس کے بعد عدت کے اندر اور عدت سے مراد 3 ٹائم پیریڈ، شوہر جو ہے وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو وہ طلاق رجعی کہہ رہے ہیں۔ رہی وہ بات کہ ایک عورت جس کا نکاح ہوا ہے لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، کہ اہل ایمان جن مومن عورتوں سے تم نے نکاح کیا پھر تم نے ان کو ٹچ کرنے سے پہلے انہیں طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدہ تعتدونها، تو اب ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جو وہ تمہارے لیے گزاریں، ٹھیک ہے، جس کو وہ شمار کریں۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو انہیں کچھ فائدہ پہنچا دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو اب وہ عورت جس کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، بھلے 1 طلاق ہو، تو یہ طلاق بائن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدت نہیں ہے۔ جب عدت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے رجوع بھی نہیں، رجوع عدت کے اندر ہوتا ہے نا، تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس میں عدت نہیں ہے، عدت نہیں تو مطلب رجوع بھی نہیں۔ تو 3 صورتوں میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا شوہر کو، ٹھیک ہے، یا 3 صورتوں میں طلاق جو ہے وہ بائن ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہم نے کہا کہ 3 طلاق ہو جائیں تو پھر طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہم نے کہا کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو تو وہ طلاق بائن ہے، اور تیسرا خلا کی صورت میں جو طلاق ہے وہ طلاق بائن ہے۔ خلا کی صورت میں اگر شوہر 1 طلاق دے گا تو پھر بھی وہ طلاق بائن ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جو مقصود ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے، حق مہر واپس کر کے یا مال جو ہے وہ بطور فدیہ دے کے، عورت کا مقصود کیا ہے؟ سیپریشن، جدائی، تفریق۔ تو اگر اس کو طلاق رجعی کنسیڈر کریں گے تو تفریق تو نہیں ہوگی، نکاح تو ختم نہیں ہوا نا، تو اس لیے خلا بھی طلاق بائن ہوتی ہے، وہ طلاق رجعی نہیں ہوتی، مطلب خلا کے بعد شوہر کے پاس رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ جی ہاں، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خلا کیسے ہوئی ہے، وہ آگے خلا کا چیپٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں خلا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں۔ خلا کے بارے میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا طلاق ہے، خلا فسخ نکاح ہے، یا خلا جو ہے وہ تفریق ہے، تفریق بین الزوجین، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی
تو عدت کے اندر اندر شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی، دوسری طلاق کے بعد بھی۔ تو طلاق رجعی کا حکم کیا ہے کہ طلاق رجعی میں شوہر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہاں پہ یہ نقل کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کا نان نفقہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عدت کے اندر بیوی کا نان نفقہ ثابت ہوتا ہے، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وراثت ثابت ہوگی۔ عدت کے اندر اگر کوئی فوت ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عورت یعنی بیوی یا عورت کے اولیاء شوہر کو رجوع سے روک نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس اپنے نکاح میں لانے کے، یعنی رجوع کے، اس معاملے میں ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب رجوع کریں تو بہتر ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ 2 گواہ بنا لیں۔ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، قرآن کیا کہتا ہے کہ جب رجوع کریں تو 2 عادل گواہ جو ہے وہ مقرر کر لیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ رجوع جو ہے وہ قولاً ہوتا ہے یا فعلاً ہوتا ہے۔ عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ رجوع قولاً بھی ہو سکتا ہے، فعلاً بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ قولاً رجوع یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہے، ٹھیک ہے، یا اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں بھئی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یا میں تمہیں اپنی حق زوجیت میں واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ رجوع کے الفاظ۔ فعلاً یہ رجوع ہے کہ وہ میاں بیوی والا تعلق قائم ہو جائے، یا ایون کہ بوس و کنار بھی ہو جائے تو وہ بھی رجوع میں آ جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ رجوع جو ہے وہ قولاً ہی ہوتا ہے، فعلاً رجوع نہیں ہوتا، وہ فعلاً رجوع کے قائل نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ حرام کام ہو جائے گا۔ یعنی قولاً رجوع کے بغیر اگر وہ بیوی کے ساتھ جو ہے اس کو ٹچ کرے گا، مس کرے گا، تو یہ حرام کام ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے جب تک وہ رجوع نہ کرے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو طلاق ہے نا، یہ نکاح کو زائل کر دیتی ہے، نکاح کو ختم کر دیتی ہے، تو اب دوبارہ جو ہے وہ نکاح ضروری ہے، تو رجوع کو وہ نکاح کے قائم مقام مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق رجعی جو ہے اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گی؟ بائن ہو جائے گی نا، اس کے نکاح سے نکل جائے گی نا، تو گویا وہ عورت اب محل بن گئی ہے اس کے نکاح سے نکلنے کا۔ اب اگر اسے نکاح میں واپس لانا ہے تو اسے اسی قانونی طریقے سے واپس لانا پڑے گا، صرف فعل سے وہ اس کے نکاح میں واپس نہیں آئی، جس قانونی طریقے سے پہلے وہ اسے اپنے نکاح میں لے کے آیا، یعنی ایجاب و قبول۔ تو اب یہ رجوع مثل ایجاب قبول ہے، تو وہ اس طرح سے مقدمہ قائم کرتے ہیں۔ سوشل لیول پہ تو زیادہ بالکل لگتا ہے، لیکن کیا مطلب اسلامک پرسپیکٹو میں یہی ہونا پوائنٹ ٹھیک رہے گا کہ وہ دوبارہ سے ان نکاح جو ہے ہوگا؟ نہیں، نکاح نہیں وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس رجوع سے مراد یہ ہے کہ قولاً رجوع کریں۔ قولاً رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہے کہ جی میں تم سے رجوع کرتا ہوں، تو وہ اس لفظ کو وہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ٹھہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وحجت الشافعی ان طلاق یزیل النکاح، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ طلاق کیا کرتی ہے؟ نکاح کو زائل کر دیتی ہے نا، طلاق سے نکاح ختم ہو گیا نا، تو اب نکاح جب ختم ہو گیا تو نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، تو کانٹریکٹ جو ہے وہ زبانی کلامی ہوگا، وہ کسی کو ٹچ کرنے سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس نے کانٹریکٹ ایک مرتبہ توڑ دیا نا، میرج کانٹریکٹ اس نے طلاق کے ذریعے سے ایک مرتبہ توڑ دیا، تو اب دوبارہ وہ زبان سے کہے کہ بھائی میں اس کانٹریکٹ کو رینیو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ تب مطلب قانونی نقطہ انہوں نے اٹھایا نا، تجدید نکاح کی ایک شکل نکال ہیں، تجدید نکاح کی ایک شکل بنا دی۔ ہاں مطلب رینیول آف کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، رینیول کیا ہوتا ہے کانٹریکٹ کو، کہ بھائی وہ کانٹریکٹ ہم نے توڑ دیا تھا، ہم دوبارہ اس کو بحال کر رہے ہیں، تو یہ اب آپ زبان سے کہتے ہیں نا، جب آپ نے زبان سے توڑا ہے ایک کانٹریکٹ، آپ نے کہا بھائی اب ختم، ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ جب کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب دوبارہ اگر آپ نے کانٹریکٹ چلانا ہے تو اب آپ کو ایک دفعہ زبان سے کہنا پڑے گا
کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ہم دوبارہ بحال کرتے ہیں۔ تو رجوع جو ہے وہ کانٹریکٹ کو دوبارہ بحال کرنے کے قائم مقام ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ الفاظ ضروری ہیں، یعنی امام شافعی والا موقف، لیکن ساتھ میں انہوں نے اضافہ یہ بھی کیا کہ گواہ بھی ضروری ہیں، گواہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں گواہی کا ذکر آتا ہے نا، تو انہوں نے گواہی کو وجوب کے معنی میں لے لیا، کیونکہ وہاں پہ حکم ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، ٹھیک ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو یا تم اچھے سے ان کو جدا کر دو۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور اپنے میں سے 2 عادل لوگوں کو کیا کرو، گواہ ٹھہرا لو، ٹھیک ہے۔ تو اب رجوع کے اوپر بھی 2 گواہوں کا تذکرہ ہے، طلاق کے اوپر بھی 2 گواہوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن حزم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، مطلب 2 گواہوں کا ہونا۔ ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے سنن ابی داؤد کی، عمران بن حسین سے، کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، نہ تو طلاق پہ گواہ بنایا اور نہ ہی رجوع کے اوپر کسی کو گواہ ٹھہرایا۔ تو عمران بن حسین نے کہا کہ اس نے سنت کے غیر پر طلاق دی ہے، یعنی غیر مسنون طریقے سے اس نے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، اور غیر مسنون طریقے سے اس نے کیا کیا، رجوع کیا۔ ایسا کرو، طلاق کے اوپر بھی گواہ ٹھہراؤ اور رجوع کے اوپر بھی گواہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ میں ایک موقف یہ تھا کہ طلاق اور رجوع کے لیے کیا ہے، گواہ لازم ہے، لیکن عام طور پہ یہ موقف نہیں رہا۔ عام طور پہ موقف یہی ہے کہ طلاق اور رجوع کے لیے گواہ کیا ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں۔ یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو اس طرح بھی نکل گیا ہے کہ جب یہ غیر مسنون ہے نا، جیسے یہ روایت، تو اگر 2 گواہ نہ ہوں تو طلاق ہی نہیں ہوتی۔ اہل تشیع میں تو یہی موقف ہے، 2 گواہوں کے بغیر طلاق ہو تو وہ طلاق ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ موقف نہیں۔ لیکن یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ طلاق بدی ہے کہ نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کو طلاق بدی شمار کیا، ٹھیک ہے، یعنی 2 گواہوں کے بغیر طلاق کو، تو ایک قول یہ ہے کہ طلاق بدی واقع نہیں ہوتی، تو وہ پھر طلاق بدی کو واقع نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگ کم ہیں۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ بھی طلاق بدی کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کو وہ طلاق بدی میں شمار نہیں کرتے۔ نیکسٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے طلاق رجعی کی حالت میں ہے تو اس میں وہ کیا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے کس چیز کا جواز ہے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ تزیین و آرائش کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو لگا لی، ٹھیک ہے، میک اپ کر لیا، سرما لگا لیا، زیورات پہن لیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بیوی اس کے اوپر مطلقاً حرام ہے، جب تک قولاً رجوع نہیں کرتا تو وہ مطلب نکاح ختم ہو گیا نا، نکاح ختم ہو گیا، تو اب وہ اس کے لیے تزیین و آرائش نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے، یعنی شوہر جب تک رجوع نہ کرے اس وقت تک وہ بیوی اس کے لیے تزیین و آرائش نہیں کر سکتی، اس کے لیے نامحرم ہے۔ امام مالک نے بھی اسی طرح کا یہ موقف ظاہر کیا کہ بیوی کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، ایون کہ اس کے بال بھی نہ دیکھے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے بھی رجوع کر لیا کہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ لیکن احناف کے یہاں نرمی ہے، زیادہ بہتر قول احناف کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ قولاً بھی رجوع ہو سکتا ہے، فعلاً بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اس طرح سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے فعلاً رجوع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بیوی کے ساتھ جیسے خلوت میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، عملاً احساس ندامت ہے۔ بعض اوقات وہ مردانگی چڑھی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے ہی کہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن عمل سے اظہار اس کو آسان لگتا ہے۔ جی ہاں ہے، فعلاً رجوع کا بھی اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا عمل جو ہے نا، اس کی نیت کو
ظاہر کرتا ہے۔ نیکسٹ مسئلہ یہ ہے کہ طلاق رجی سے یعنی رجوع کے بعد پچھلی طلاق ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو پچھلی طلاق ختم ہو گئی، نہیں، ساری زندگی باقی رہتی ہے۔ ایک طلاق دی، اس نے رجوع کر لیا، تو اب یہ ایک طلاق ساری زندگی کے لیے ویلڈ ہے۔ اب جب بھی زندگی میں کبھی کوئی طلاق دے گا تو وہ سیکنڈ کاؤنٹ ہوگی۔ سیکنڈ طلاق دے کے رجوع کر لیا تو اب ساری زندگی کے لیے یہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ بات یہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، رجوع نہیں کیا عدت کے اندر۔ اب کیا ہوگا؟ عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی، سپریشن ہو گئی۔ اب اس عورت نے آگے کہیں اور نکاح کر لیا، وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی۔ اب اس نے پہلے خاوند سے نکاح کر لیا، تو اب وہ پچھلی طلاق کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا نئے سرے سے شروع ہوگا معاملہ؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا مسئلہ؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی، عدت گزر گئی، پھر اس عورت نے کیا کیا؟ کسی اور سے نکاح کر لیا۔ اب اس شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی، پھر اس عورت نے پہلے خاوند سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کے پاس 3 طلاق کی گنجائش ہے یا 1 کی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ 1 کی گنجائش ہے۔ یہ حضرت علی سے، حضرت زید سے، حضرت معاذ سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، یعنی صحابہ میں سے سعید بن مسیب، حسن بصری، ان سے مروی ہے۔ یہ مسئلہ حدم کہلاتا ہے، یہ آگے آ رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ تو بہرحال طلاق رجعی، ٹھیک ہے، تو ایک طلاق سے بھی بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ مسکنسیپشن ہے کہ جب تک 3 نہ دیں تو وہ علیحدہ ہی نہیں ہوتی۔ بہترین طریقہ بیوی کو علیحدہ کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ ایک طلاق دے اور اس میں رجوع نہ کرے۔ سپریشن ہو گئی، عدت گزر گئی، سپریشن ہو گئی، بیوی آگے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، شوہر بھی نکاح کر سکتا ہے اور ویسے بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو یہ دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ 2 طلاق کا بھی ہے کہ 2 طلاق کے بعد اگر رجوع نہیں کرتا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن دوبارہ نکاح کی آپشن باقی رہے گی۔ 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح کی آپشن ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ڈالی گئی نا کہ جیسے طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق، یہ نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ طلاق بائن۔ طلاق بائن سے مراد ایسی طلاق ہے کہ جس سے بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے۔ رجعی میں جدا نہیں ہوتی، یعنی فوراً جدا نہیں ہو جاتی، طلاق بائن میں فوراً جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے 3 طلاق، یعنی تیسری طلاق، ٹھیک ہے، یا رخصتی سے پہلے طلاق، یا وہ طلاق جو کہ مال کی عوض ہو، یعنی جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ تو 2 چیزوں میں تو اتفاق ہے، ایک رخصتی سے پہلے طلاق، کیونکہ قرآن میں آ گیا کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے تو وہ طلاق بائن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تیسری طلاق، یہ طلاق بائن ہوتی ہے، اس میں تو اتفاق ہے۔ خلا کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ خلا کو بعض نے طلاق کنسیڈر کیا اور بعض نے فسخ نکاح کنسیڈر کیا۔ خلا ہوتا ہے کورٹ کے ذریعے، خلا کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے، کورٹ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، وہ ہم خلا میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سر تیسری طلاق کے بعد میں 3 پیریڈس کی ہے، اور یہ جو ہے جو خواتین نے خلا جو لیتے ہیں اس کے بعد بھی 3 پیریڈس کی ہے؟ نہیں، وہ علیحدہ سے، وہ اختلافی مسئلہ وہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن 3 طلاق کے بعد 3 پیریڈس کی پھر آئے۔ ہاں جی، ایسے ہی۔ طلاق بائن میں پھر آگے 2 قسمیں ہیں، بینونت صغریٰ، بینونت کبریٰ۔ بینونت صغریٰ یہ ہے کہ عورت شوہر سے جدا ہو گئی لیکن دونوں کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے طلاق رجعی جو ہے، اگر اس میں رجوع نہ کیا جائے عدت کے اندر تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق بائن۔ تو اب یہ بینونت صغریٰ ہے کہ اس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ عقد جدید ہوگا نا، اور مہر جدید کے ساتھ، نیا حق مہر، نیا عقد ہوگا، گواہوں کے ساتھ، وہی تمام جو پروسیجر ہوتا ہے نکاح کا۔ اور دوسری ہے بینونت کبریٰ، یعنی بیوی اس طرح سے نکاح سے نکل گئی کہ اب دوبارہ
اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہی، الا یہ کہ کہیں اور اس کا نکاح ہو اور وہاں سے اس کو اتفاقاً طلاق ہو جائے اور پھر یہ واپس اپنے شوہر کے پاس آ جائے۔ نیکسٹ ہے مسئلہ حدم، یہ وہی جو پہلے گزر چکا، یعنی بینونت صغریٰ کے بعد، بینونت صغریٰ کے بعد ایک طلاق شوہر نے دی، رجوع نہیں کیا، یا 2 طلاق دی، رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ عورت جدا ہو گئی، اب عورت نے نکاح کر لیا بینونت صغریٰ کے بعد کسی اور مرد سے، تو اب کیا وہ واپس اپنے شوہر کی طرف آئے گی تو پچھلی طلاق کاؤنٹ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اس میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کا موقف یہ ہے کہ جب دوبارہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے گی تو پچھلی جو طلاقیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، 0 سے کاؤنٹ ہوں گی۔ امام محمد کا موقف یہ ہے کہ نہیں، پچھلی بھی کاؤنٹ ہوں گی، صحابہ سے بھی یہی موقف مروی ہے۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، ہمارے پاس کوئی اس کی سالڈ دلیل نہیں۔ سر اگر پہلی یا دوسری طلاق دی تھی اور اس کے بعد ادھر گزر گئی، اب دوبارہ نیا نکاح کیا، تب پچھلی کاؤنٹ ہوگی؟ ہاں بالکل، اسی سے مسئلہ حدم اصل میں یہ ہے کہ جب اس نے کسی اور خاوند سے نکاح کر لیا نا اور پھر واپس پہلے کے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ پچھلی جو خاوند نے دے رکھی تھی 1 یا 2 تو وہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، شمار ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر پچھلے نے 3 دے دی تھی، ٹھیک ہے، پھر اگلے سے نکاح کیا، پھر اس کے پاس واپس آ گئی، پھر تو سب کے نزدیک 0 سے شروع ہوگی نا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زیادہ معقول معلوم ہوتا ہے کہ جب 3 کے بعد بھی 0 سے شروع ہو رہی ہے تو 1 2 کے بعد تو ویسے ہی 0 سے شروع ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کی بات زیادہ سمجھ میں آئے، اصل بات یہ ہے۔ اس کتاب کی روح سے تو جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف جو ہے نا استدلال پہ ہے، مگر پریکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا سخت ہے۔ کیا پریکٹیکلی جو وہ حنفی فتویٰ دیتے ہیں وہ ان میں لچک آئے گی۔ چلیں بہرحال وہ تو جو بھی کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، وہ حالات جن میں قاضی طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، طلاق رجعی، طلاق بائن، اور وہ حالات جن میں قاضی کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ شوہر تو دے ہی نہیں نہ رہا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، شوہر باہر بیٹھا ہے یورپ میں، عورت علیحدگی چاہتی ہے، پھر کنفی میں یہ ہے کہ وہ مرد آئے جی کورٹ میں آ کے طلاق دے، وہ آتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں کیا جانوں، 10 سال سے باہر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے حالات ایسے ہیں کہ جس میں عورت ضرر میں آ جاتی ہے، اس سے ضرر کو دور کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں حنفی علماء اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ساری زندگی بیٹھی رہے۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ آراء سے بے چینی پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں۔ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ دوسری فقہ سے استفادہ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہو جائیں، اور ایک ایسی رائے کہ جو غیر معقول ہو، جس کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ کھڑی بھی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے بندہ اپلیکیبل تو ہے ہی نہیں، کسی آرگومنٹ کے اوپر بھی نہیں کھڑی ہوتی کہ اب آپ کہیں کہ جی چلو میں اس آرگومنٹ کی وجہ سے کچھ جھگڑا کر لوں، ٹھیک ہے۔ وہ آرگومنٹ بھی کیا ہوتا ہے، بالآخر جا کے کوئی قیاس وغیرہ نکلتا ہے، یا امام کا قول اور فتویٰ، جس میں خود فقہ حنفی میں بہت اختلافات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو اب نہیں کرتی فقہ حنفی کے معاملے میں، اس لیے تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب فتویٰ دے رہے تھے نا کہ جی یہ ساری عورتیں زنا کر رہی ہیں جو کورٹ سے جو ہے وہ فیصلے لے رہی ہیں، کہ غلط بات ہے اس طرح سے کہنا۔ کسی عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ کورٹس تو دیکھیے نا، کورٹس تو زیادہ تر یہ دیکھتی ہیں، مطلب ہیومن رائٹس کو دیکھتی ہیں، صحیح بات تو یہ ٹھیک ہے نا۔ آپ کا جو ماڈرن لا ہے نا تو وہ تو بیسیکلی
جس نقطۂ نظر کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے وہ تو ہیومن رائٹس، کہ ہیومن رائٹس کیئر ہو رہے ہیں کہ نہیں. ان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس. باقی اس کے مطابق ان کو جو بھی قول مل جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو چیزیں فقہی اعتبار سے مختلف ہی ہیں، مختلف فقہوں میں مختلف آ رہا ہیں، ان میں اس قسم کی سختی وہ درست نہیں. اب جیسے فقہ حنفی میں کورٹ میرج جائز ہے، گھر سے لڑکیاں بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے. اب باقی 3 ائمہ کے نزدیک وہ باطل ہے، نل اینڈ وائڈ ہے. اب وہ فتویٰ دے دی کہ یہ ساری تو جو مفتی حنفی ہیں یہ تو سارے زنا کروا رہے ہیں. آپ ایک فساد برپا کرو گے نا سوسائٹی میں، مطلب پولرائزیشن ہو جائے گی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا شروع کر دو گے اس طرح کے. ایسے نہیں کہتے، بس آگے تو بھائی یہ ہماری اوپینین ہے، بس ٹھیک ہے. باقیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، بس وہ اوپینین ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجتہد مختی کو بھی ثواب ملے گا تو اس کے فالوور کو بھی ملے گا. اگر اس نے خطا بھی کر لی ہے پھر بھی اس کے لیے ثواب ہے. تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ نان نفقہ نہیں دیتا تو قاضی جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے. بیوی کورٹ میں جاتی ہے، یہ دعویٰ دائر کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا، تو 3 ائمہ کا موقف یہ ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، کہ کورٹ کیا کرے، سپریشن کروا دے. جی اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. ابھی تو یہاں جو لفظ ہے نا تفریق کا ہے، ٹھیک ہے. ہم آگے خلا کا چیپٹر آ رہا ہے، اس میں دیکھتے ہیں. سر بس ایک دفعہ دوبارہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی میں شوہر کو آنا ضروری ہے کورٹ کے اندر قاضی کے لیے بھی. فقہ حنفی میں تو خلا بھی بیسیکلی طلاق ہی ہے. عجیب بات یہ ہے، ان کے ہاں خلا کا علیحدہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت طلاق مانگے اور شوہر طلاق دے، اور طلاق کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق دے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. عورت کا حق کہاں پہ گیا بھائی؟ تو ہاں یہ تو بالکل جو ہے وہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، خلا کو بھی آپ نے طلاق بنا دیا، عورت کا حق کہاں گیا سیپریشن کا؟ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، 2 پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے. عقل اور منطق بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 2 پارٹیز ہیں. جب آپ بھی کہہ رہے ہیں آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے، تو آفر کرنے والے کو بھی کانٹریکٹ توڑنے کا اختیار ہے، ایکسیپٹنس والے کو بھی. آپ نے سارا اختیار ایک کے ہاتھ میں پکڑا دیا طلاق کے نام پہ. تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ جب چاہیں کانٹریکٹ توڑ سکتی ہیں، سیدھی سی بات ہے. میرج کانٹریکٹ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، شوہر ڈائیورس کے ذریعے سے اور عورت خلا کے ذریعے سے. خلا کے کیسز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے ہیں، تو اس دور کو لے کے یہ آسانی نہیں ہو جاتی کلیئرنس میں کہ خلا؟ اصل میں اس میں بھی جو کیسز میں بعض کیسز میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا مطلب کہ اس کو طلاق دے دو اپنی بیوی کو، تو انہوں نے اس کو طلاق ہی بنا لیا. حالانکہ یہ بات نہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سپریشن بھی تفریق بھی کروائی. تو اس میں جو استدلال کیا ائمہ ثلاثہ نے، ایک تو قرآن کی اس آیت سے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلے طریقے سے روک لے یا اچھے طریقے سے رخصت کر دے. تو بھلے طریقے سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نان نفقہ دیتا رہے، ٹھیک ہے. تو اگر نان نفقہ نہیں دے رہا تو یہ امساک بالمعروف نہیں ہے. جب امساک بالمعروف نہیں ہے تو اب سپریشن. دوسرا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اپنی بیویوں کو مت روکے رکھو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر دینے کے لیے، تاکہ ان پہ زیادتی کرو. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا نان نفقہ نہیں دے رہا تو زیادتی کر رہا ہے، تو اس لیے قاضی طلاق دلوا سکتا ہے تاکہ عورت سے ضرر کو دور کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ فقہا میں ہے کہ عیب کی وجہ سے قاضی جو ہے وہ سپریشن کروا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جب عیب کی وجہ سے کروا سکتا ہے تو نان نفقہ تو اب ظاہری بات ہے بہت بڑا عیب ہے کہ بیوی کا نان نفقہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے قاضی سپریشن کروا سکتا ہے. لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، قاضی نہیں کروا سکتا سپریشن. نان نفقی کی بنیاد پہ قاضی سپریشن نہیں کروا سکتا.
وہ اصل میں کہتے ہیں انہوں نے جو ساری دلیل بنائی ہے نا، ویسے تو جو دلائل بنائے ہیں وہ تو خیر لینفق ذو سعۃ من سعتہ، لیکن یہ دلیل بنتی نہیں ہے نا، اس میں تو صرف اتنی بات ہے کہ وسعت والا وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو تنگ دست ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ تو چلے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اگر بیوی خرچ مانگ رہی ہے، اس بیچاری کی آمدنی اتنی نہیں ہے، تو پھر تو چلے قاضی یہی کہے گا کہ بھائی وہ آمدنی نہیں ہے تو کہاں سے تمہیں دے، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک کی آمدن ہے وہ خرچ نہیں دے رہا، اصل میں تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا، تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے اس بنیاد پہ تفریق کروائی ہو۔ خیر یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، صحابہ سے بہت سے اقوال مل جاتے ہیں تو آپ کے امام ان کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ابھی صحابہ سے قول ملا نا تو امام صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کی فقہ میں بھی کون تھا اس کو اتنا فالو کیا جاتا ہے۔ قول صحابی کو ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ سورس آف شریعہ ہے کہ نہیں۔ تو ہمارے عملاً سارے فقہا نے صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے فتاویٰ کی اگینسٹ فتویٰ دیا، عملاً دیا، سینکڑوں مسائل میں دیا، کہیں پہ لیا بھی ہے، چھوڑا بھی بہت ہے۔ ہاں ہمارے ہاں فقہا کے اقوال کے خلاف فتویٰ نہیں دیا جاتا، حالانکہ فقہا نے صحابہ کے اقوال کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے فتاویٰ کے خلاف فتویٰ دیا۔ تو یہ آزادی رائے جو ہے نا ہمارے ہاں بہت زیادہ قدغنیں لگا دی گئی، بہت زیادہ قدر۔ حالانکہ وہی دلیل وہاں پہ بھی کام آ سکتی ہے، کیا فقہا صحابہ سے زیادہ عالم تھے؟ جو آج کہا جاتا ہے کہ آج کے علماء کیا فقہا سے زیادہ بڑے عالم ہیں، تو کیا فقہا صحابہ سے بڑے عالم تھے؟ آج تو فقہ مدون ہو چکی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، سب کے انسائکلوپیڈیاز فقہوں کے آ چکے، بہت لوگوں نے کام کیا۔ دکتور کلا رواس جی کی کافی انسائکلوپیڈیا ہیں، ہمارے یہاں یہ جماعت اسلامی کا ادارہ معارف اسلامیہ انہوں نے پبلش کیے ہیں اردو میں، ایسے تو عربی میں ہیں لیکن انہوں نے اردو میں پبلش کیے ہیں۔ وہی آپ کی یہ جو آثار کی کتابیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، وہاں سے لے ہیں۔ جی پرائرٹی دینا اور بات ہے نا، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ کیا چیز بائنڈنگ ہے کیا نہیں۔ تو ہمارے ہاں بس لوگوں کا ذہن اصولی نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے، اصولی ذہن نہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں آج کل ایک بڑی ڈیبیٹ چلی ہے سلفی منہج کی، سلفی منہج کی ہے، ساری صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، عملاً ساری صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، بہت سے اقوال، اہل حدیث ہو گئے، بریلوی، دیوبندی، جتنے بھی ہیں سب صحابہ کے اقوال کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اور کا فتویٰ آ جائے تو کہتے ہو جی یہ تو سلف کے منہج کے خلاف ہو گیا، خود اپنے فتاویٰ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ پاسبل نہیں ہے بھائی، پاسبل نہیں۔ صحابہ کے بہت سے فتاویٰ ایسے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا اجتہاد ہے، بس ٹھیک ہے، کتاب و سنت کے مطابق معلوم ہوتا ہے تو لے لیں، نہیں ہوتا سائٹ پہ کرتے ہیں، بس اصولی موقف یہی ہے۔ لیکن اب ایک جذباتی فضا پیدا کی جاتی ہے، بس دوسرے کو رگڑا لگانے کے لیے ایک جذباتی فضا صحابہ کے نام پہ پیدا کرتے ہیں، عملاً یہ پاسبل ہی نہیں۔ ایون کہ بخاری میں جو صحابہ کے اقوال آ گئے وہ بیان بھی نہیں کر سکتے ممبر کے اوپر، صحیح بات یہی ہے، بیان کرنا مشکل۔ اگر آپ بیان کر دیں تو سب سے پہلے وہی کہتے ہیں یہ کیوں بیان کیے، یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو، فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو۔ صحیح بخاری میں ٹھیک ہے، بس ان کا ایک اجتہاد تھا، ان سے غلطی ہوگی، بس ٹھیک ہے، ان کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس میں سیاست ہوتی ہے نا، یہ ایک مکروہ عمل ہے، یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ وہ کبھی سلفی منہج کے نام پہ اور کبھی جو ہے وہ جو فقہا کے نام پہ سیاست ہوئی ہے، وہی ہمارے اہل حدیث حضرات نے سلف کے نام پہ وہی سیاست کی۔ اس میں بہت اچھی کتاب جو حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ کی ہے، اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، بہت زبردست کتاب ہے۔ اب تو اہل حدیث نے ان کو بھی نکالنا شروع کر دیا منہج سے، بہت سے جو نوجوان ہیں وہ ان کو، کیا کتاب کا نام سے؟ ان کی کتاب کا نام ہے اتباع کے نام سے، غالباً اتباع کے نام سے، کسی بریلوی جو ہے نا عالم کے رد میں انہوں نے لکھی تھی، بہت زبردست کتاب ہے۔ ایون کہ
علم تو ایک طرف، جو اخلاقیات وہ سکھا گئے ہیں، کسی سے اختلاف کرنے کی کمال ہے، بہت کمال۔ اب بہت کم کسی عالم میں مطلب تنقید کرتی لگے کہ وہ احسان کی کیفیت میں، اور اس کے لفظوں سے نظر آتا ہے کہ یہ جیسے خدا کے سامنے کھڑا ہے تنقید کرتی، اسے پتہ ہے کہ میں نے لفظ کیا استعمال کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف غالب ہے۔ تو کم ہی لوگ ایسے اتباع یا اس طرح سے کوئی نام ہے، ہاں الاصلاح کے نام سے، اصلاح بہت اچھی، بہت گہری کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، بہت عمدہ ہے۔ یہ جو ہمیں مطلب ٹھیک رہتا ہے کہ سلف کی منہج پہ، جو سلف نے جیسے قرآن سنت کو سمجھا ویسے اس پہ آ جائیں آپ، اس پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحابہ سے اختلاف کر رہے ہیں اپنی کتاب۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک چیز وہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جی سلف کا اجماع ہو گیا، اجماع اور چیز ہے، اجماع حجت ہے، وہ ایک علیحدہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اجماع صرف سلف کا نہیں، صحابہ کا نہیں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، بعد کے کسی زمانے کا ہو، اجماع تو حجت ہے، بائنڈنگ ہے۔ اجماع کے علاوہ کوئی چیز بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی چیز بائنڈنگ نہیں۔ عملاً سب یہی کام کر رہے ہیں، عملاً سب یہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی اٹھا کے دیکھ لیں، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث کی فقہ، ان کے فتاویٰ، سب نے صحابہ کے اقوال کی، فتاویٰ کی مخالفت کی ہے۔ ایون کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت سے ایسے ہیں جس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، صحیح بخاری میں ہوں گے، آپ ممبر پہ بیان کریں گے تو شاید آپ کا گربان پکڑ لیں کہ آپ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیسے بات کر سکتے ہو کہ صحابہ آپ کے لیے حجت ہیں؟ حجت صرف کتاب و سنت ہے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر ہم کسی کو درجہ نہیں دے سکتے۔ اتھارٹی صرف وہی ہے، فائنل اتھارٹی، سپریم اتھارٹی، اطیع اللہ و اطیع رسول، قرآن کا فریض یہی ہے، بس تیسری کوئی چیز ساتھ شامل ہی نہیں کی۔ کہ وہ بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم تو فقہا کے اقوال بھی سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی روایت بیزار تو نہیں ہے نا، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کمپیریٹو فقہ بھی پڑھیں آپ، صحابہ تو کیا، تابعین تو کیا، تبع تابعین کیا، آپ فقہا کے اقوال بھی سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، وہ اور چیز ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی چیز کا بائنڈنگ ہونا، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا قول ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، حجت ہے، کوئی دلیل نہیں۔ صرف جو سلفی ہے وہ عقائد کے اندر بھی کرتے ہیں خلاف صحابہ سے کسی مقام پر۔ اسماء و صفات میں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور اس طرح اور بہت سے صحابہ سے ایسی تعویلات مل جاتی ہیں، وہ اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض سلف نے کرسی سے مراد علم لے لیا، وسع کرسی السماوات والارض، تو وہ ہیں مسائل تو ہیں۔ بعض صحابہ نے متع کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا، ہم یہ روایتیں ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں، متع کو جائز سمجھتے، حضرت عمر کے زمانے تک جائز سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں اگر سمجھا جائے کہ کتاب سنت کی حجت ہے تو صحابہ نے تو کتاب سنت کو بیک لائف میں سیکھا تھا، سمجھا تھا، مطلب ان سے غلطی کی جان کام نہیں ہے تو آج کے دور میں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ کسی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے کہ صحابہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جو ہے نا ایک ہے اصولی بات، اصولی بات اور ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پریکٹیکل ایگزامپل کے اوپر آئیں نا، اب یہ ایک جذباتی بات ہے نا، پریکٹیکل ایگزامپل کیا ہے کہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک متع کرتے رہے۔ اب کوئی ایک عالم کہہ دیں جو کہتا ہے مجھے اتفاق ہے اس سے، میں اپنی فہم چھوڑتا ہوں، صحابہ کو فالو کرتا ہوں، کوئی ایک عالم اسلام میں ہے ایک کہنے والا، کوئی ایک کہ صحیحین کی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام متع کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے تک، اور کہتے ہیں حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا، سب کیا کہتے ہیں کہ غلط کر رہے تھے، منسوخ ہو چکا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ کیوں تعویلیں کرتے ہیں؟ کیوں تعویلیں کرتے ہیں پھر؟
اور یہ ایک مثال نہیں ہے، 70 مثالیں ایسی. آپ تعویلیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. جذباتی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عملاً پریکٹیکل اس میں آئے نا، پریکٹیکل مثالوں میں. قراتوں کا صرف مسئلہ لے لیں. صحابہ کرام جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، آج کوئی قاری اس کو مانتا ہی نہیں ہے کہ سب کہتا ہے کہ منسوخ ہے. صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی روایتیں ہیں. کیا ہے ذرا سورہ اللیل پڑھے نا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، آگے کیا ہے، وما خلق الذکر والانثی. صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات کیا تھی، والذکر والانثی. کوئی بھی نہیں مانتا. اور یہ ایک نہیں ہے، صحیح بخاری میں، صحیحین میں ایسی آپ کو 20 روایتیں مل جاتی ہیں. جو آپ کا لکھا ہوا مصحف ہے اس کے مطابق نہیں تھی صحابہ کی قرات، جو آج ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب تعویل کیا کی جاتی ہے، صحابہ کو علم ہی نہیں تھا، صحابہ کو علم ہی نہیں تھا. مسائل اتنے سادہ نہیں ہیں، بہت الجھی ہوئی. یا تو آپ بخاری مسلم کی روایتیں اڑائیں گے، ضعیف قرار دیں گے، وہ تو ہونے والا نہیں ہے جتنا آپ نے حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ پیدا کر دیا. دوسری صورت کیا ہے کہ اب آپ صحابہ کو لا علم قرار دیتے ہیں، اور سارے ایسی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ منسوخ ہو گیا تھا. اب عبداللہ بن مسعود کو نہیں پتہ کہ یہ منسوخ ہو گیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اب یہاں پہ جذباتی سوال پیدا کرے نا، نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے مسجد نبوی میں امامت کروا رہے ہیں، اور وہاں سورہ فاتحہ جس طرح سے پڑھ رہے ہیں آپ اس طرح سے پڑھتے ہی نہیں. ذرا روایتیں اٹھا کے دیکھیں، صحیح روایتیں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا علم کی دنیا بالکل، اور ہمارے یہاں تو لوگوں کو ہوا ہی نہیں نا لگی. سیدھی سی بات ہے، ہوا ہی نہیں لگی نا. اس دور کے جو محدثین تھے اور مفسرین تھے، وہ بھی ان تینوں کو کس طرح ٹیکل کرتے تھے؟ مطلب یہ صحابہ کی جو سمجھ ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، قرآن میں کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو سیدھا جس کے اوپر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس ختم. اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. عملاً تو آپ اسی پہ کھڑے ہو نا. آپ جذباتی بیانیہ ایک بنایا ہوا ہے، جذباتی بیانیہ بنوایا. یہ بات کرتے ہیں سلف صالحین کی طرح، یعنی کہ کتاب میں وہ سمجھا ہے کہ جب انہوں نے جس طرح سمجھا یہ بات کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ان کے سامنے 10 فتوے رکھ دیں آپ کہ سلف صالحین نے یوں سمجھے، آپ یوں سمجھتے ہو، آپ یوں سمجھتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں سمجھا ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ آپ دوبر میں جمع کر سکتے ہو. یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہو ایسے؟ کہاں سے سمجھا؟ قرآن سے سمجھا. فاتو حرثکم انا شئتم کی شرح کی. اب آپ کہتے ہو جی وہ قرآن زیادہ سمجھنے والے تھے، قرآن ہی تمہیں سمجھا رہے ہیں، تم سمجھنے کو تیار نہیں ہو. فضول باتیں ہیں نا ایسے خواہ مخواہ. یہ لمبی چوڑی فہرست ہے. یہی بات الاصلاح میں حافظ محمد گوندلوی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آتی. جذباتی عنصر زیادہ ہے، علمی گہرائی نہیں ہے، علمی گہرائی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے بس. صحابی سے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. جہاں ہمیں لگے گا کہ صحابی سے فہم میں غلطی ہوئی، وہاں پوری امت ان کے خلاف کھڑی ہے. سیدھی سی بات ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آپ جذباتی بیان کیے صحابہ کا فہم، صحابہ کا فہم آپ نے 70 جگہ پہ چھوڑا ہے. قرآن کی تفسیر میں چھوڑا ہے آپ نے صحابہ کا فہم، اپنا فہم چلایا. میں نے کہا سب نے چلایا ہے، حنفی شافی مالکی ہم سب نے چلایا. بس ایک جذباتی نعرہ ہے سلف صالحین. 70 جگہ پہ کیوں چھوڑا ہے صحابہ کا فہم آپ لوگوں نے؟ پہلے تو یہ کریں نا، یہ بتائیں نا کیوں چھوڑا ہے، کس بنیاد پہ چھوڑا ہے. اسی بنیاد پہ اگر کوئی 2-4 اور جگہوں پہ چھوڑتے تو آپ کو کیا مسئلہ؟ جب آپ 70 جگہ پہ چھوڑ چکے ہو صحابہ کا فہم، قرآن کا ہو یا سنت کا ہو، تو اگر ایک بندے نے 4-5 اور جگہ پہ چھوڑ دیا تو آپ کس بنیاد پہ اس پہ اعتراض کرو گے؟ بشرطے کہ وہ عالم ہو. یہ بات ہے، عالم ہو. ایک چیز کی مخالفت جائز نہیں ہے، وہ ہے اجماع. وہ ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اجماع کو ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے کیونکہ ہاں اجماع کو ہم پڑھیں گے، اجماع کو ہم پڑھیں گے. چلیں اس کو ہم مکمل کر لیں ذرا. ایک تو یہ ہے کہ نان نفقی کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق، اور دوسرا ہے ضرر، یعنی اگر بیوی کو ضرر پہنچ رہا ہو تو اس وجہ سے طلاق. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو ضرر پہنچ رہا ہے شوہر سے، مثال کے طور پہ شوہر اس کی مار پیٹ کرتا ہے یا شوہر اس کو گالم گلوچ کرتا ہے،
یا مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، کچھ بھی ایسے، وہ بیوی سمجھتی ہو کہ بھائی میری شخصیت کو اس نے مسخ کر رکھا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی وہ عدالت کے پاس جا کے قاضی سے طلاق لے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن بیوی کے پاس اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، شوہر ایڈمٹ کرے یا تو عدالت میں آ کے میں نے اس کو گالم گلوچ کی ہے، میں نے اس کو مار پیٹ کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، یا تو شوہر ایڈمٹ کرے یا بیوی اس کے اوپر کوئی دلیل قائم کر دے بینہ، تو پھر قاضی جو ہے وہ سپریشن کروا دے، تفریق کروا دے۔ یہ معاملہ اگر بھائی کہ طلاق ہے وہ شوہر کا حق ہے، شوہر دے سکتا ہے اس کا حق، لیکن یہاں پر اگر عورت لے رہی ہے تو وہ کھلا ہوگا نا، ہم اسے بھی طلاق کہہ رہے ہیں۔ طلاق، خلا، تفریق تینوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر عورت جا رہی ہے تو اس کو کھلا نہیں کہیں گے؟ خلا میں تو وہ مال چھوڑتی ہے، حق مہر واپس کرتی ہے، یہ تفریق ہوگی۔ تفریق میں حق مہر نہیں واپس کرتی، تفریق قاضی کرے گا۔ ہاں تفریق قاضی کرواتے ہیں نا، جسے فسخ کے نکاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نفس تم بار بار وہی طلاق کا استعمال کریں۔ وہ اصل میں یوں کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی طلاق دے، قاضی کی طلاق دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا تفریق، یہ نہیں کہہ رہے کہ شوہر طلاق دے۔ اوپر آپ نے دیکھا نا ٹائٹل انہوں نے کیا لگایا، ٹائٹل یہ لگایا تھا کہ قاضی طلاق دے نا، الحالات التی یطلق فیہا القاضی، وہ حالات جن میں قاضی طلاق دیتا ہے۔ اب قاضی تو طلاق کا حق نہیں رکھتا نا، مطلب یہ ہے تفریق کرواتا ہے نا، سپریشن کرواتا ہے، تو یہ مراد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نان نفقہ شوہر نہ دے رہا ہو تو قاضی طلاق دلوا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ عورت کو ضرر پہنچ رہا ہو تو قاضی طلاق دلوا سکتا ہے، سپریشن کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر عورت بینہ نہ لا سکے، وٹنس نہ لا سکے، یا پھر شوہر مکر جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حکمین بھی مقرر کر سکتا ہے قاضی، دونوں کے خاندان میں سے حکمین، ایک ایک حکم، جو وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق قاضی فیصلہ کر دے، بھلے وہ تفریق کا ہو بھلے وہ اس کا ہو، وہ بائنڈنگ ہوگا۔ وہ بائنڈنگ ہوگا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں طلاق، امام مالک اور امام احمد کا موقف یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی طلاق قاضی جو ہے وہ دے دے گا، ضرر کی صورت میں بھی، نان نفقی کی عدم موجودگی، اور شوہر موجود نہیں ہے، غائب ہے، جی ہاں وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ اور وہ شرائط بھی عائد کرتے ہیں کہ کوئی معقول عذر نہ ہو، اس کی غائب ہونے کا کوئی معقول عذر نہ ہو، ایک بات تو یہ، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ پڑھنے لکھنے کے لیے باہر گیا ہے، پتہ ہے سب کو، کمائی کے لیے گیا ہوا ہے، اب ظاہری بات ہے یہ تو ایک معقول عذر ہے نا، پیسے بھیج رہا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ بیوی کو اس سے نقصان ہو، تیسرا یہ کہ اسی شہر میں غائب نہ ہو، مطلب کسی دوسرے شہر میں، اور چوتھا یہ کہ کم از کم وہ کہتے ہیں جی 1 سال۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ عدالت کی طرف جا کے قاضی سے طلاق لے سکتی ہے، وہی جسے ہم فسخ نکاح کہہ رہے ہیں، یعنی شوہر اس کا مسنگ پرسن ہو گیا ہے۔ احناف کے نزدیک 90 سال نہیں تھا ایسا، ان کے نزدیک 90 سال تھا، احناف کے نزدیک 95 ایئرز کچھ اس طرح سے قول تھا، لیکن بعد میں انہوں نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دے دیا تھا۔ تو امام مالک کا قول کیا ہے؟ 3 سال، 3 سنین، جی پاکستانی لاء یہ میرے علم میں نہیں، پاکستانی قانون میں کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں۔ بعض فقہا کا کہنا ایک سال ہے، امام مالک کا ایک قول یہ بھی ہے کہ 3 سال، امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ 6 ماہ، بہرحال 1 سال مناسب ہے میرے خیال میں، 1 سال۔ امام احمد بن حنبل نے تو حضرت عمر کے قول سے لیا تھا نا، تو یعنی 6 ماہ کے بعد امام احمد کے نزدیک عورت کیا کر سکتی ہے؟ ہاں اگر 6 ماہ تک اس کا شوہر اس سے رابطہ نہیں کرتا تو ایک خاتون کورٹ میں جا کے کیا کر سکتی ہے؟ دعویٰ دائر کر سکتی ہے فسخ نکاح کا۔ امام مالک کے نزدیک 1 سال کے بعد کر سکتی ہے، 1 سال مناسب ہے۔ سر ایک بات تو سمجھ نہیں آئی، وہ طلاق کا بھی پڑھ لیا، خلا کا بھی، تفریق کے بعد ابھی نہیں پڑھا، ابھی صرف طلاق ہی پڑھی ہے، باقی ابھی آگے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا صرف ٹچ آ رہا ہے، ٹچ کا سوال ہے، ہاں تفریق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں؟ نہیں، تفریق کا مطلب ہے فسخ نکاح، فسخ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ کینسلیشن آف نکاح، کانٹریکٹ ہے نا، کانٹریکٹ کینسل ہو گیا نا،
कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज भी कैंसिल कर सकती हैं और कोर्ट भी कर सकती है कैंसिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। इसके बाद निकाह कर सकते हैं। हाँ, निकाह कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई खामन जो है वो जेल चला गया लंबे अरसे के लिए, तो इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक क्या है, ये भी ज़रर में है, ठीक है। अगर 3 साल के लिए वो जेल गया है मिसाल के तौर पे, तो अब उसमें वो औरत क्या कर सकती है, अदालत के पास जाके अगर शोहर तलाक नहीं दे रहा तो वो उससे तलाक ले सकती है अदालत से, ठीक है। सर एक तरफ काउंट होगी कि तलाक बाइन होगी, तलाक बाइन होगी, तलाक बाइन होगी। दोबारा निकाह भी नहीं कर सकता जी। या वो हलाला वाला फेज दोबारा इनका क्रॉस किया जाएगा। ये हम आगे खुला में इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर हमारा खुला क्या है उसमें हम इसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं। सर ये तो अदालत दिलवा रही है ना, तो खुला वाले का जरूर ही आएगा फिर। खुला ही असल में अदालत का सारा केस खुला का ही है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।